حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داریاں بعد میں پوری کرتا ہے، پہلے وہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. حیثیت کو جو انسان پہچان لیتا ہے اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور نبھانا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو ایک مدرسے کا مدیر سمجھتا ہی نہیں تو وہ کبھی بھی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا. ایک آدمی اپنے آپ کو کسی گھر کا بڑا سمجھتا ہی نہیں تو وہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا. تو اپنی حیثیت کا احساس پہلے پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ذمہ داریاں پوری کرنے کا وقت آتا ہے. تو سب سے پہلے تو جتنے مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانیں. آج کم قسمتی سے مسلمان قوم مفتوح ہے اور یہود اور نصارہ فاتح ہیں. اور مفتوح قوم جو ہوتی ہے وہ چاہے کتنی بلندیوں پہ ہو لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. مفتوح قوم ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے، چاہے ان میں کتنی صلاحیتیں ہوں، چاہے ان کے درجات کتنے بلند ہوں، چاہے ان کے پاس کتنی طاقت ہو، لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جیسے پاکستان ہے، ایٹمی طاقت ہے، لیکن چونکہ مفتوح قوم ہے، مسلمان مفتوح قوم ہے، اس لیے احساس کمتری کا شکار ہے. اس وقت مدارس کے طلباء اپنی حیثیت سے ناواقف ہیں، اس لیے یہ دنیا کے پڑھے لکھوں کے سامنے اور دنیا کے عہدے داروں کے سامنے اور دنیا کے مالداروں کے سامنے سر اٹھا کے پھرنے نہیں پھرتے، بلکہ اگر کسی ایسے ماحول میں چلے جائیں جہاں سارے ہی پینٹ شرٹ میں ہوں، سارے ہی داڑھی منڈے ہوں، سارے ہی بڑے بڑے افسر اور کرپٹ قسم کے لوگ ہوں، بددیانت قسم کے لوگ ہوں، اور سارے ہی کروڑوں کی گاڑیوں میں چڑھ کے آئے ہوں، تو اس ماحول میں جب ہمارا ایک طالب علم داخل ہوگا، آپ سوچئے وہ کتنا جھکا ہوا، دبا ہوا، سہما ہوا داخل ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی حیثیت سے ناواقف ہے. طالب علم دین، اس کی حیثیت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری دنیا کے سارے عہدیدار، ساری دنیا کے سارے وزیر وزراء اور ساری دنیا کے پیسے والے، کارخانے والے اور زمینوں والے، جائیدادوں والے طالب علم کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے. طالب علم اتنا اونچا ہے، جس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہوں اس کی کیا شان ہوگی. اور جس کو رسول اللہ کا مہمان کہا گیا ہو،
اللہ کا مہمان کہا گیا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کا مہمان کتنا اونچا ہوگا؟ یہ جتنے طلبہ ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہمارے سندھ میں ایک قاری صاحب ہے، ماشاءاللہ اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے پورے سندھ میں، سینکڑوں میں ان کے مکاتب ہیں، سینکڑوں ان کے مدارس ہیں، ہزاروں حفاظ کے وہ استاد ہیں۔ اب کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ابھی تو۔ جب وہ صحت مند تھے اور انہوں نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی تو ہمیں دعوت دی، تو ہم گئے تھے وہاں تقریباً 21 سال پہلے۔ تو جب فارغ ہوئے پروگرام سے تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگے ہم غریب لوگ، دین کا کام کرنے کا شوق تھا تو مدرسہ شروع کیا۔ اب مدرسے میں طلباء کے لیے کھانا پکانے کے لیے باورچی کی تو ہم میں ہمت نہیں تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو بھی تنخواہ دیں۔ تو میری جو امی تھی نا، وہ ہمارے مدرسے کے بچوں کی روٹی پکاتی تھی، سارے طلباء کی روٹی میری امی پکاتی تھی۔ قاری صاحب نے بتایا روزانہ سارے طلباء کی 3 وقت کی روٹی میری امی پکاتی تھی۔ فرمانے لگے، یہ فرما کے رونے لگے، فرمانے لگے ایک رات کو میری والدہ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی اور فرمایا میں آپ سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ آپ میرے بابا کے مہمانوں کی خدمت کرتی ہیں۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، دنیا داروں کی، دنیا سے، ان کے مال و متاع سے، ان کی بڑی گاڑیوں سے، ان کے بڑے بنگلوں سے، ان کے عہدوں سے، اور ان کے گارڈوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گنوں کو دیکھ کے آپ بالکل متاثر نہ ہوں۔ یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، اگر ساری دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتے۔ مچھر کا پر اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقیر یہی چیز ہے۔ مکھی کا پر بھی ذرا منقش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، کچھ سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور مچھر کا پر تو منقش نہیں ہوتا، سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو وہ اپنے ہر بیان کے شروع میں وہ یہ حدیث پڑھا کرتے تھے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء۔ اتنی دفعہ یہ حدیث ہم نے سنی، ایک دفعہ میں گھر میں آیا چھٹیوں میں تو مجھے خیال آیا یہ اتنی دفعہ ہمارے حضرت حدیث سناتے ہیں تو میں ذرا مچھر کے چند پر جمع کر کے دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ چنانچہ مچھروں کا موسم تھا گھر میں، تو کچھ مچھر صبح کو مرے ہوئے ملتے تھے، تو ان مرے ہوئے مچھروں کو میں نے اٹھایا اور ان کے پر توڑے اور ان کو ایک کاغذ میں جمع کیا اور ایک ایک پر میں غور کیا کہ ساری دنیا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تو کتنی حقیر چیز ہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، اصل میں ہم خود دنیا سے متاثر ہیں۔ ہمارے اپنے دلوں میں گاڑیوں کی رغبت ہے، گاڑیوں کا شوق ہے، عہدوں کا شوق ہے، عزت کا شوق ہے۔ ہمارے دلوں میں بھی ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑے بنگلے ہوں، ہمارے پاس بھی بڑی گاڑیاں ہوں۔ جب میں کار میں سفر کروں تو میرے آگے پیچھے کم از کم 2 ویگو ہوں جن میں گارڈ بیٹھے ہوئے ہوں کنے لے کے۔ کتنی عزت کی بات ہے، کتنے مزے ہیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب کچرا ہے، یہ سب دھول ہے، یہ سب بے حیثیت ہے، یہ سب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا
انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کتنی کھول کھول کے اللہ نے ہمیں چیزوں کی حقیقتیں بتائی ہیں کہ یہ جتنی چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں اور تمہارے دل کو بھا رہی ہیں اور تمہارے دل کو مائل کر رہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بہت خسیس چیزیں ہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اے نبی ہرگز ان کی چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ تو بس دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز تو وہ ہے جو تیرے رب کے پاس ہے، وہ بہتر بھی ہے، وہ بہتر ہے، یہ گھٹیا ہے، وہ باقی ہے، یہ فانی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. جو دکاندار اپنی چیز ہی کو 2 نمبر سمجھتا ہو، حالانکہ اس کی چیز 1 نمبر ہے، لیکن وہ خود ہی اپنی چیز کو 2 نمبر سمجھتا ہے، تو بتائیے وہ کیسے بیچے گا، وہ گاہک کو کیسے قائل کرے گا بھائی. تو اصل مسئلہ یہی اٹکا ہوا ہے کہ آج ہم اہل دین ہی اپنے سرمایہ کو اعلیٰ نہیں سمجھتے، ادنا سمجھتے ہیں، بڑھیا نہیں سمجھتے، گھٹیا سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہمارے پاس ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے نا وہ بڑا عظیم الشان ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. حضرت علی کا شعر ہے یہ. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. یا اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہے کہ آپ نے ہمیں علم کی دولت دی اور جاہلوں کو مال اور پیسہ دیا. مال تو ختم ہو جائے گا، علم کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام. جب ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو اسلام کی عظمت پھر نہیں رہے گی. وہ اسلام کے پاس ہوتے ہوئے بھی احساس کمتری کا شکار ہوں. اب بتائیں، جس انسان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ امریکہ کا صدر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ. دنیا کا سب سے بڑا عہدہ امریکہ کی صدارت ہے اس وقت. یہ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ شمار ہوتا ہے، امریکہ کی صدارت. لیکن آپ بتائیے اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آج ٹرمپ مر جاتا ہے تو اس کی صدارت کس کام کی؟ آج اللہ اس سے اندھا کر دیتا ہے، اللہ کرے، آمین تو کہو. تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے بینائی دے؟ اللہ آج اس کی زبان سے گویائی کو سلب کر لیتا ہے، تو بتائیے کون سی طاقت ہے جو اسے گویائی واپس کرے؟ اللہ آج اسے ٹانگوں سے معذور کر دیتا ہے، اللہ آج اسے دماغ سے پاگل کر دیتا ہے. اس کے دماغ کو آؤٹ کر، آدھا تو ہے ہی، اللہ پورا ہی اگر اس کو کر دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کی عقل کو اسے واپس کرے؟ ہے کوئی؟ پاگل کو سیدھا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اب تک اس کا علاج ایجاد نہیں ہوا کہ کوئی پاگل سے ٹھیک ہو جائے.
عجیب. ایک دفعہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے ایک ڈاکٹر کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے تھے. سندھ کے بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہماری گاڑی کے سامنے ایک آدمی ننگا الف ننگا گزر گیا بھاگتا ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ نے دیکھا اس کو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے پتا ہے اس کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پاگل ہے. کہا پاگل کیسے ہوتا ہے؟ میں نے پتا نہیں. کہنے لگے انسان کے یہاں ماتھے پہ انگلی رکھ کے کہنے لگے یہاں ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے, اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے. آپ موبائل میں سم لگاتے ہیں نا, سم لگاتے ہیں, اگر یہ سم اپنی جگہ سے سرک جائے سگنل آئیں گے؟ اس کا اپنی جگہ پہ فکس ہونا ضروری ہے, پھر آپ کو موبائل بتائے گا کہ سم لگی ہوئی ہے. ورنہ آپ کہیں, ورنہ آپ وہ سم لگائیں گے لیکن کہے گا انسرٹ سم, انسرٹ سم, سم لگاؤ, سم لگاؤ, حالانکہ لگی ہوئی ہے لیکن سرکی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک سیل ہے, جب وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کا بھی یہ سیل سرکا دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے بتائیے؟ تو کیا حیثیت ہوئی اس کی صدارت کی؟ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم من اله غير الله يأتيكم به. اے نبی آپ ان سے کہیں اگر اللہ تمہارے کانوں کو چھین لے, تمہاری آنکھوں کو چھین لے, تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لے اور تمہاری زبان سے بولنے کی طاقت کو چھین لے, کون ہے جو تمہیں لا کر دے اور تمہیں دوبارہ گویا بنائے, سننے والا بنائے؟ لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے, اگر اس دولت کو اسی طرح لیے آپ دنیا سے چلے گئے تو مرتے ہی مزے ہیں, مزے ہی مزے ہیں. وہ جو دوزخ میں جائے گا, آپ مرتے ہی اللہ ایمان پہ لے جائے تو جنت میں جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں, نوجوانوں, آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں, اپنا جو سرمایہ ہے اس کی ویلیو کو سمجھیں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کتنی عالی شان ہے, کتنی بڑھیا ہے. جو کم عقل ہوتا ہے نا, وہ اپنی بے رنگ قیمتی چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے اوروں کی گھٹیا رنگ برنگ چیز کو دیکھ کے. یہ میرا نواسہ ہے. کل میں نے اس کو کہا, یہ گھومنے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ یہاں, تو اس نے کہا مجھے خرچی دیں. تو میں نے 100 کا نوٹ نکالا, کہنے لگے صرف ایک, مجھے نہیں چاہیے. میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کے 10-10 کے نوٹ کروا کے لے آؤ. 10-10 کے نوٹ کروائے, خوشی خوشی لے لیے سارے. ایسے لگا جیسے جیب بھری بھری لگ رہی ہے. یہ کل کی بات ہے. اس لیے دنیا کے عہدوں سے, دنیا کے پیسے سے, دنیا کی گاڑیوں سے کبھی متاثر نہ ہو. اگر دل مائل ہونے لگے تو فوراً استغفار کریں, یا اللہ معاف کر دے, میرے پاس تیرا کلام ہے پھر بھی مجھے یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, یا اللہ میری توبہ, میری ناقدری کو معاف فرما. فوراً توبہ کریں. بھائی بڑھیا کے ہوتے ہوئے گھٹیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا, یہ بڑھیا کی ناقدری ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ نہیں ہیں, آپ کے پاس جو چیز ہے نا وہ بہت بڑھیا ہے. یہاں بعض دفعہ اہل علم اور اہل دین کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, ان سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو غلط ہے. تکبر تو حرام ہے. لیکن جو ہمارے پاس دولت ہے نا, اس کو, اس کی اہمیت کو ہمیں جاننا یہ ضروری ہے, لازمی ہے, فرض ہے, ورنہ ہم سے ناقدری ہوتی رہے گی. اس کے تذکرے کریں, آپس میں اس کے تذکرے کیا کریں. گھڑیوں کے تذکرے, کپڑوں کے تذکرے, گاڑیوں کے تذکرے, عہدوں کے تذکرے, بنگلوں کے تذکرے, مال پیسے کے تذکرے بالکل مت کیا کریں. کیونکہ انسان جس چیز کے تذکرے کرتا ہے نا, دل اس سے متاثر ہو ہی جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, ان للہ عبادا یمیتون الباطل بحجرہ ویحیون الحق بذکرہ. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں
جو باطل کو مٹاتے ہیں اس کے تذکرے چھوڑ کر اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کے تذکرے کر کے. یہ تبلیغ والے جو کہتے ہیں نا ہر جگہ دعوت دو، ہر جگہ بولو، ہر جگہ بولو، ہر جگہ یہ تذکرے کرو، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہ کرو، یہ یہیں سے کہتے ہیں. یمیتون الباطل بحجرہ، تذکرہ ہی نہ کرو. کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرت رابعہ بصریہ کا وہاں سے گزر ہوا، جو ذکر کر رہے تھے وہ بھی بڑے نیک لوگ تھے. حضرت رابعہ بصریہ وہاں سے گزری تو فرمانے لگیں تمہارے دلوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے، اس لیے دنیا کی نفی کر رہے ہو. نفی تو مثبت کی ہوتی ہے نا، منفی کی تو نفی نہیں ہوتی. تمہارے دلوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے اس لیے اس کی نفی کر رہے ہو. اگر تمہارے دل میں دنیا نہ ہوتی تو تم اس کے تذکرے کو بھی اچھا نہ سمجھتے. اگر چند لوگ آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو پاخانہ بہت بدبودار ہوتا ہے، پاخانہ بہت گندا ہوتا ہے، پاخانے میں اتنی بدبو ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو، تو یہ اچھا کام ہے. اس کا مطلب ہے ان کا دل مائل ہو رہا ہے، تبھی یہ باتیں کر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے بالکل دنیا کے تذکرے نہ کریں، عہدوں کے، گاڑیوں کے، بنگلوں کے، کوٹھیوں کے بالکل تذکرے نہ کریں. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑھیا سرمایہ ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی دولت دی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے تقاضے پورے کریں. علم کے تقاضے کیا ہیں؟ علم کا سب سے پہلا تقاضا اس کو اپنے وجود میں نافذ کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے جس کو عمل کہتے ہیں. علم کا پہلا تقاضا اس پر عمل ہے. اگر آپ میں سے کوئی ابھی ہدایت النو پڑھ رہا ہے، ابھی کافیہ پڑھ رہا ہے، تو ابھی تو اس نے دورہ پڑھا ہی نہیں، ابھی تو اس نے پورا ترجمہ بھی نہیں پڑھا. لیکن جتنا پڑھا ہے، جتنی معلومات ہے، کیا اس کو وجود میں نافذ کر لیا؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو پڑھا ہی ہوگا بھئی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اپنے اندر نافذ کر لیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں ساری اللہ کے لیے، کسی میں کوئی خوبی نہیں، یہ سب میرے مالک کا کمال ہے. یہ اس پر عمل ہے. اس بات پہ یقین کرنا کہ اگر میرے پاس ذہانت ہے، اگر میرے پاس حافظہ ہے، اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مالک کی عطا ہے. جو اپنے آپ کو اپنی کسی خوبی کی وجہ سے کچھ سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اس کے عمل میں نہیں ہے. ابھی الحمدللہ رب العالمین اس کے عمل میں الحمدللہ سارا تیرا ہے، میرا کچھ نہیں. اور اگر کسی کو اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے، کیا بنے گا کیا بنے گا، میرا باپ تو غریب ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کیسے ہوگا، مہنگائی بہت ہے، ہمارے پاس تو مکان بھی اپنا نہیں ہے، والد صاحب پتہ نہیں مشکل سے کرایہ دیتے ہیں، میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں تو کرایہ بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اگر یہ کسی کو فکر لائق ہے تو اس کا مطلب ہے رب العالمین پہ اس کا عمل نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کا پروردگار اللہ ہے. تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ بھی تو عالم کا حصہ ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے دینا ہے، سب کو دینا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الرزق لیطلب المرء کما یطلبہ الموت. انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کو موت تلاش کرتی ہے، او کما قال علیہ السلام. اگر کوئی تہ خانے کے اسٹور کے اندر چھپ جائے، تہ خانہ پھر اس کے اندر اسٹور، اس میں چھپ کے بیٹھ جائے اور بالکل دروازہ سیل کر دے، کیا خیال ہے موت نہیں آئے گی؟ موت وہاں بھی آ جائے گی. چاہے چھوٹی سی دراز بھی نہ ہو، موت پھر بھی آ جائے گی. تو روزی بھی ایسے آئے گی. روزی آتی ہے، ہر حال میں آتی ہے، سب کے پاس آتی ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں. طالب علم کو رکت آمیز مضامین سے زیادہ لطیفوں میں مزہ آتا ہے، اور اس کی وجہ ہے
اس لیے کہ سارا دن خشک مضامین پڑھتے ہیں نا تو طبیعت چاہتی ہے کہ کوئی ہنسائے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے عصر کے بعد طلباء کے لیے کھیل رکھا ہے. آپ لوگ کھیلتے نہیں؟ کھیلتے ہیں؟ کہاں کھیلتے ہیں؟ جگہ تو ہے نہیں یہاں ہے. ہمارے سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وطائے فقیر. جیسے شیخ چلی ہے نا اردو میں، سندھی میں وطائے فقیر ہے. سیدھا سادہ بھولا بھالا عجیب باتیں. ایک دفعہ سنا کہ بھائی روزی اللہ دیتا ہے، چاہے کہیں بھی چلے جاؤ روزی پہنچ کے رہے گی. اب سیدھا سادہ آدمی، اس نے کہا اچھا چلو میں چیک کرتا ہوں. ایک دن کھانے کے وقت میں گھر سے غائب ہو گیا اور گھر سے نکل کے دور ایک درخت پہ جا کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. روزی جب آئے گی تو پھر آئے گی نا، پھر گھر میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیچے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئے گی تو آئے گی. اب جا کے درخت کی چوٹی پہ بیٹھ گیا. اب اس بیچاری کی اس کی ماں بیچاری، میرا بیٹا بھولا ہے، پتہ نہیں کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں پاگل کہیں جا کے سو گیا. اور وہ بیچاری کھانا لے کے، چھابی میں روٹی، اوپر کٹوری میں سالن، وہ لیے گھر سے باہر گھوم رہی ہے. پھرتے 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 اس درخت کے پاس بھی آ گئی. اب وہ تو ہے نہیں. ادھر ادھر دیکھ کے مایوس ہو کے جب جانے لگی تو اس نے کہا یار روٹی تو آئی گئی تھی، اب یہ واپس چلی جائے گی تو پھر کیسے آئے گی؟ تو جب اس کی والدہ روٹی لے کے واپس جانے لگی تو اس نے کیا ذرا کھنکھارا. تو والدہ نے دیکھا تو کہا کم بخت نیچے، ہم میں اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، روٹی کھاؤں کا پریشان کیا ہے تم نے. نیچے اترا، روٹی کھائی. بعد میں کسی نے کہا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے اور جہاں بھی ہو پہنچاتا ہے. کب پہنچاتا ہے؟ لیکن ذرا کھانسنا پڑتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان اللہ. آپ عربی تو سمجھتے ہیں نا، ان اللہ هو الرزاق، ان پھر ہوا، پھر رزاق کو معرف باللام لائے، پھر ذو القوت المتین کو بھی ساتھ لگا دیا. وہ کمزور نہیں ہے کہ تم تک اس کی رسائی مشکل ہے، تم ایسی جگہ چلے گئے ہو جہاں اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. وہ بڑا طاقتور ہے. تم کہیں بھی چلے جاؤ روزی اس نے پہنچانی ہے اور وہی پہنچاتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں پہنچاتا. اب یہ علم پر عمل ہے. اگر آپ مستقبل کے لیے پریشان ہیں اس کا مطلب ہے رب العالمین پہ آپ کا عمل نہیں ہے. اگر آپ میں اتباع سنت کا شوق نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر عمل نہیں ہے، اور آپ کو یہود اور نصارہ کے طریقوں سے نفرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ آپ کا عمل نہیں ہے. تو علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو اپنے وجود میں نافذ کریں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا تقاضا ہے. اور دوسرا علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس علم کو پورے عالم میں نافذ کرنے کے لیے، پورے عالم میں زندہ کرنے کے لیے فکر مند ہو. آپ کے عزائم ہوں، آپ کے جذبات ہوں. انسان کرتا اتنا ہی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے عزائم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. عزائم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. چاہت پہ کیا پابندی ہے؟ چاہت پہ تو کوئی چاہت آپ بہت بڑی کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت جی سناتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں تھے تو ایک بڑے میاں لاہور کے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے، یا اللہ 200 کروڑ عطا فرما، یا اللہ 200 کروڑ عطا فرما، بار بار مانگ رہے ہیں. تو ایک نوجوان نے کہا بابا جی 200 کروڑ کا پتر میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ چاہت میں کیا خرچہ ہو جائے گا؟
سارے عالم میں دین زندہ ہو. یا اللہ مجھے ذریعہ بنا، ساری دنیا میں تیرے علم کا بول بالا ہو، تیرے دین کا بول بالا. کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے پرد نہ رہے، کوئی نوجوان دین سے دور نہ رہے، کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس کے لیے محنت اور کوشش، اس کے لیے عزائم. ہمارے بزرگ جو تھے وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے، روٹی کے محتاج، پانی کے محتاج، نیند کے محتاج، مکان کے محتاج. وہ بھی ہماری ہی طرح تھے، لیکن ان کے عزائم اتنے بلند تھے کہ جن عزائم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا. حضرت شیخ الہند سے اللہ نے کتنا کام لیا، حضرت نانوتوی سے اللہ نے کتنا کام لیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے اللہ نے کتنا کام لیا، امام ربانی مجدد الف ثانی سے اللہ نے کتنا کام لیا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے اللہ نے کتنا کام لیا. آپ کو پتہ ہے حضرت نانوتوی کی عمر کتنی تھی؟ پتہ ہے کسی کو؟ 85 سال یا 95 سال؟ کتنی عمر تھی؟ 49 سال. حضرت نانوتوی کی عمر کتنی تھی؟ اللہ اکبر، 49. حضرت مولانا یوسف صاحب جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، ان کی عمر تھی 48 سال. امام غزالی زمانے کا دھارا بدلنے والے امام غزالی، احیاء العلوم کے شروع میں مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، امام غزالی کی طرف اشارہ کر کے، کہ کیا آپ کی امت میں ایسا کوئی عالم ہے؟ ان کا نہیں، میری امت میں ایسا عالم نہیں. اتنے بڑے آدمی. عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ 63 سال. مولانا الیاس صاحب کی عمر 63 سال. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بعض حضرات نے ان کو خاتم المحدثین لکھا ہے، آخری زمانے کے سب سے بڑے محدث. عرب علماء نے کہا جس نے انور شاہ کو دیکھا اس کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ ابن حجر کو دیکھنے کی تمنا کرے. ان کی عمر 62-63 سال، اور کام دیکھیں کتنا کیا ہے. مفتی شفیع صاحب جیسا آدمی تیار کیا، علامہ محمد یوسف بن نوری جیسا آدمی تیار کیا، مولانا منظور نعمانی جیسا آدمی تیار کیا. تو ہمارے عزائم ہو، ہمارا ذہن انقلابی ہو. ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ انقلابی ہونا چاہیے، محدود اور محصور نہیں ہونا چاہیے. یعنی طالب علم کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے اب میں نے فارغ ہونا ہے، اب میں نے مدرسہ ڈھونڈنا ہے، اس میں 4 اسباق لینے ہیں، اور مدرسہ وہ ڈھونڈنا ہے جہاں تنخواہ اچھی ہو، پھر ایک مسجد تلاش کرنی ہے، اس میں امامت لینی ہے. لیکن امامت تھوڑی سی مشکل ہے، جمعے کی خطابت لے لیں گے، جمعے کی خطابت، پھر اس کے لیے کوئی خطبات لوں گا اور ہر جمعے کو تیاری کروں گا، پھر ٹھا بڑا زبردست بیان کروں گا. یہ کیا؟ یہ تو ایک پنجرہ ہو گیا، پنجرہ. اب یہ کرنا غیر اہم نہیں ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن محدود رہنا ٹھیک نہیں ہے، اسی کو مطمع نظر بنانا ٹھیک نہیں. ہمارے ذہن میں تو سارا عالم ہو، اپنی ساری نسل کو بدل دینے کے عزائم ہوں. اگر کسی کا عزم مضبوط ہو، اللہ سے رو رو کر اپنے آپ کو وہ قبول بھی کرائے، تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ وہ ایک دفعہ بیل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. بیل گاڑی میں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ان کو جو کہیں موقع ملے تو وہ اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں. لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ تعالی فیہا. جنت میں جانے کے بعد بھی ان گھڑیوں کی حسرت رہے گی کہ کاش ان گھڑیوں میں میں نے اللہ کو کیوں نہیں یاد کیا، میں کیوں اللہ سے غافل رہا. یہ پریشانی جنت میں بھی رہے گی. اس لیے اللہ والے موقع پاتے ہی اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں.
تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور بیل گاڑی بہلتی بہت ہے، کیونکہ اس کے جو ٹائر ہوتے ہیں نا اس میں ہوا نہیں ہوتی، وہ لوہے کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، بمپر بھی نہیں ہوتے، اس لیے جھٹکے زیادہ آتے ہیں، اور کچا کوئی سڑک تو تھی نہیں، لیکن مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر میں اچانک مراقبے سے سر اٹھایا اور ساتھ والوں سے پوچھا یہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں؟ کہنے لگے میوات سے گزر رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا میں بھی کہوں؟ پھر فرمانے لگے ہاں کام کرنے والے یوں ہی کام کرتے ہیں، ہاں کام کرنے والے یوں ہی کام کرتے ہیں۔ یعنی اتنے انوارات تھے وہاں کہ مراقبے میں اس کا ادراک ہوا اور اس سے مراقبے سے سر اٹھایا اور پھر فرمایا ہاں کام کرنے والے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اور یہ میوات وہ علاقہ ہے جہاں کے مسلمانوں نے اپنے نام بھی ہندوؤں والے کر لیے تھے اور سروں پہ بھی ہندوؤں جیسی چوٹیاں بنا لی تھیں، لیکن کام کرنے والوں نے کام ایسا کیا کہ اہل دل جب وہاں سے گزرتے تھے تو مراقبے میں ہی ان کو ادراک ہو جاتا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور اتنے وہاں انوارات ہیں۔ کام کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں۔ آپ جتنے ہیں اپنے گھر میں ایسا ماحول نہیں بنا سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں نہیں بنا سکتے ہیں، اپنے محلے میں نہیں بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں لیکن عزم ہو، اللہ کے ہاں قبولیت ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے درخواست ہے، ابھی آپ نوجوان ہیں، طاقت کا زمانہ ہے، صحت کا زمانہ ہے، رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرائیں اور اپنے عزائم کو بلند رکھیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور زمانے کی کایا کو پلٹنے کا ارادہ رکھیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو زمانے کی ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں اور زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، ہم زمانے کا رخ خود متعین کرتے ہیں۔ اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ آپ، یہ سارے کے سارے ان عزائم سے اگر بھرپور ہوں اور اللہ پاک سے انہوں نے اپنے آپ کو قبول کرا لیا تو کراچی کیا ہے پھر؟ اتنے سارے ہیں اب۔ میں پہلی دفعہ تبلیغ میں چل رہا تھا 4 مہینے میں، تو ہماری بنو تشکیل ہوئی، تو اس میں جو ہمارے امیر صاحب تھے وہ بڑی عجیب مثال دیتے تھے، تو مجھے بڑا اس کا اثر ہوا اس مثال کا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تیلی اپنا سر جلانے کے لیے تیار ہو جائے تو جنگلوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ جنگلوں کو بھسم کرنے کے لیے کتنی تیلیاں چاہیے؟ بولیے۔ حضور ایک تھے، کیا کچھ ہو گیا؟ ابو بکر ایک تھے، اللہ کے نبی کی جتنی محنت تھی وہ ایک دم ایسا گراف نیچے گرا کہ بڑے بڑے العزم صحابہ پریشان ہو گئے کیا ہوگا، لیکن ابو بکر ایک تھے اور فرمانے لگے اگر سارے درخت، سارے پتھر، سارے پہاڑ، سارے انسان، سارے جنات مجھ اکیلے کے مقابلے میں آ جائیں لقاتلتہم، میں ان سے لڑوں گا، میرا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ اگر حجر بھی ہوں، شجر بھی ہوں، انسان بھی ہوں، جنات بھی ہوں، سب کے سب میرے مقابلے میں آ جائیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ان سب سے لڑ جاؤں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں؟ میرے جیتے جی دین میں کمی آئے اور میں تماشائی بن جاؤں؟ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ کر اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ کر مرتدین کی طرف جانے لگے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والے حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ بولیے۔ حضرت علی تھے، اور کہنے لگے ابو بکر آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو احد میں تمہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا، اپنی تلوار کو نیچے کر اور جلدی نہ کر ابو بکر، ابھی ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ ابو بکر اپنی تلوار کو نیچے کر، جلدی نہ کر، ہم پہ رحم کر، ابھی ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ کہا جو آپ کو اللہ کے نبی نے احد میں کہا تھا آج آپ کو وہ میں کہتا ہوں، آپ جلدی نہ کریں، یہ سب آپ کے
کارندے ہیں، یہ سب آپ کا عملہ ہے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے لشکر بنایا اور پھر 6 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو دوبارہ اس سطح پہ پہنچا دیا جس سطح پہ اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے۔ اکیلے تھے، مولانا الیاس صاحب اکیلے تھے، حضرت نانوتوی اکیلے تھے، شاہ ولی اللہ اکیلے تھے، امام ربانی مجدد الف ثانی اکیلے تھے، اور اکبر کا دین الہی بڑا خوفناک دین تھا، بہت خوفناک دین تھا۔ اگر امام ربانی مجدد الف ثانی نہ ہوتے تو یہاں اسلام نہیں ہونا تھا آج۔ اکیلے تھے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ علامہ اقبال نے کہا حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں، تو آپ سارے انشاءاللہ ایسے بننے کی نیت کریں، زمانے کو بدلنے والے بنیں، زمانے کے ساتھ بہنے والے نہ بنیں۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اس کے لیے اللہ پاک سے قبولیت مانگیں۔ اس میں جو چیز آپ کو معاون ہوگی، جو چیز اس میں آپ کو معاون ہوگی وہ ہے اکابر کی سوانح عمریوں کا مطالعہ۔ مدرسے کے اوقات کے علاوہ گھر کے اوقات میں جب آپ جایا کریں، مدرسے میں بھی اجازت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دلچسپ اتنی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پڑھے پھر درسی کتابیں رہ جاتی ہیں۔ تو اپنے اکابر کی سوانح عمریوں کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن ملے، رخ ملے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس سے انشاءاللہ۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔